ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا رہا، جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خود کو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اپنی قوم کے لوگوں کو کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے رہے صرف ڈر کی وجہ سے۔ اور پھر ایک رات اس بادشاہ کی نیند ایک خوفناک خواب نے چھین لی۔ موت اس کے دروازے تک آ گئی، لیکن وہ ایک قطرہ پانی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اللہ نے اس کی لاش کو زمین تک نصیب نہ ہونے دی اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ مصر تھا، نیل کے کنارے بسا ہوا سب سے طاقتور ملک، جہاں محل پتھروں کے نہیں گھمنڈ کے بنے ہوتے تھے۔ اور اس سب کا بادشاہ فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ آخری سچ سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں ہی سب کا بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک مظلوم قوم بھی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کی زندگی غلامی میں گزر رہی تھی۔ مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھک کر گر جاتے۔ عورتوں کو زندہ رکھا جاتا اور مرد کو مار دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو صرف اس لیے زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ غلامی کا سلسلہ جاری رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ تخت کو ہلا نہیں سکتی۔ پھر ایک رات فرعون نے خواب دیکھا، آگ مصر کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل محفوظ تھے۔ درباری پریشان ہو گئے۔ فرعون نے نجومیوں کو بلایا۔ نجومی بولے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا زوال بنے گا۔ بس یہی سے فرعون کا غرور خوف میں بدل گیا اور اس نے حکم دیا ہر نیا پیدا ہونے والا لڑکا قتل کر دو۔ شہر شہر معصوم بچے قتل ہونے لگے۔ اسی اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر وقت خوف میں رہتی تھی۔ اللہ کا حکم آیا اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے واپس لے آئیں گے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی صندوقچی تابوت بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ لہریں بہہ رہی تھیں اور اس پر ایک ننھا سا بچہ۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ جب اس کی بیوی نے بچہ دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اور فوراً کہتی ہیں کہ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا، اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی
دربار میں شور، فرعون کا چہرہ لال، حکم نکلا موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے، وہ ڈر اور امید کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس، اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ شہر کے باہر ایک کنواں جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن تھوڑا فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ہجوم کے باوجود خود پانی نکالا اور ان دونوں کے جانوروں کو پلا دیا۔ یہ ایک اجنبی شہر تھا، نہ کوئی جان پہچان نہ کوئی سہارا، مگر پھر بھی انہوں نے مدد کی۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، تھکے ہوئے، بھوکے، تنہا، اور دل سے دعا کی، اے میرے رب جو بلائی بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا خالی نہیں گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کی اس خدمت کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے جو کہ ایک نیک بزرگ تھے اور اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے تسلی دی، ڈرو نہیں، تم ظالموں سے بچ نکلے ہو۔ پھر انہی لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، ابا جان انہیں ملازم رکھ لیں، کیونکہ بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رہنے کی جگہ بھی ملی، عزت بھی، اور بعد میں ان کی شادی بھی اسی خاندان میں ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص جو خالی ہاتھ مصر سے نکلا تھا، اللہ نے اسے نیا گھر، نیا سکون اور نئی زندگی عطا کر دی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نئے موڑ میں داخل ہوئی، ایک ایسا موڑ جو آگے چل کر فرعون کے زوال اور حق کی فتح کا سبب بننے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد جب اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف سفر شروع کیا۔ راستہ طویل تھا، رات تاریک اور سردی شدید، کوہ طور پر روشنی کا منظر۔ راستے میں انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف آگ جلتی دیکھی، یہ تھا کوہ طور۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اس آگ کے پاس جا کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی خبر یا انگارہ لے آؤں تاکہ تم گرم ہو سکو۔ جب وہ قریب پہنچے تو یہ عام آگ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم لمحہ تھا۔ وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ وہ ایک مقدس وادی میں کھڑے ہیں۔ پھر اللہ نے ان سے فرمایا، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ ایک زندہ سانپ بن کر لہرانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، مگر اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو۔ جیسے ہی انہوں نے پکڑا وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ جب نکالا تو وہ چمک رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے وہ دوسرا معجزہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے،
میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع۔ اب وہی موسیٰ علیہ السلام جو کبھی جان بچا کر مصر سے نکلے تھے، اللہ کے نبی بن کر اسی مصر کی طرف واپس جا رہے تھے، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھے۔ اللہ کی مدد، معجزات اور سچائی ان کے ساتھ تھی۔ یہی وہ آغاز تھا ایک عظیم مقابلے کا۔ ایک طرف ایک طاقتور بادشاہ اور دوسری طرف اللہ کا پیغام۔ اب کہانی اپنے عروج کی طرف بڑھتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام سنایا تو فرعون نے انکار کر دیا اور کہا یہ تو جادو ہے۔ اس نے پورے ملک کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا۔ ایک بڑا مقابلہ طے ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ لوگوں کو یوں لگا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک حقیقی سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے تمام فریب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ سچ ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، مگر سچ سامنے آ چکا تھا۔ آخر کار اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ جب صبح ہوئی، فرعون کو خبر ملی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی عصا لگا، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل اسی راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج اسی راستے میں داخل ہوئی اور اللہ کے حکم سے پانی واپس آ گیا اور سب ڈوب گئے، اور ڈوبتے ہوئے فرعون کہنے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ تھا بنی اسرائیل کی نجات کا عظیم لمحہ، حق کی فتح اور ظلم کا خاتمہ۔ ایک سبق جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، مشکل کتنی ہی بڑی ہو، اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ سچ دیر سے جیتتا ہے مگر جیتتا ضرور ہے۔ اللہ پر یقین انسان کو کمزور سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور ہمت کا سبق ہے۔